السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زان ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان ماب لنچروں کی ماب لنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہیں، مگر میں دیش کی ہی جڑی ایک خبر سناؤں گا آپ لوگوں کو، جو کہ سننے کے لیے آپ لوگ بڑے اتاولے اور بڑے بے چین سے رہتے ہیں، اور جو آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے آج یہاں تک پہنچے ہم۔ یعنی سمجھ گئے ہوں گے آپ، بابری مسجد کے اپڈیٹ دوں گا، جس طریقے سے جو وہاں پہ جو کہرام مچا تھا، آج جو ہلچل جو پائی گئی اس کی وجہ بتاؤں گا آپ لوگوں کو۔ اور دوسری چیز، جو پریشان کنٹینیو ہوتے ہیں ان لوگوں سے ایک میری درد مندانہ ایک اپیل ہے، ایک ریکویسٹ ہے، آپ لوگ ایسا پریشان مت ہوئیے۔ دیکھو کوئی چیز آسانی سے جاتی ہے، جانے کے لیے بہت آسانی سے اور بہت جلدی چلے جاتی ہے، آنے کے لیے بڑے تکلیفیں ہوتے ہیں واپس اس کو، سمجھے۔ معاملی سی آپ کے جیب سے اگرچہ ایک 500 روپے کی نوٹ نکل کے چلی جائے، اس کے بعد وہ آنے کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑتا، وہ 500 روپے واپس آنے کے لیے آپ کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے آپ کو پتہ ہے۔ یہ تو بابری مسجد کا ایشو ہے جو سالوں بیت کے ایک صدی نکل چکی ہے، اس کے اوپر کئی جانے نچھاور ہوئے، کئی جانے قربان ہوئے، کئی جانے شہید ہوئے، آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں۔ لیکن جس طریقے سے جب اللہ رب العزت کوئی چیز چاہتے ہیں تو وہ ایک سیکنڈ کے اندر اس کا فیصلہ بدل جاتا ہے، 1 منٹ نہیں، 1 سیکنڈ کے اندر۔ یہ ہم کو مان کے چلنا ہے، یہ ہم کو مان کے، جو اللہ کے اس فیصلے کو نہیں مانیں گے وہ تو مسلمان کہلانے سے خاصیر ہے بھائی۔ میری نظر میں تو جو ہے سو نہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے جب اللہ کو جب چیلنج کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ایک چیز ہو گئی، آپ لوگوں کو یہ صاف الفاظوں میں کہہ دوں میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے OIC ہو یا GCC ہو یا انٹرنیشنل کورٹ ہو یا UNCC ہو، ان ساروں کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈالے ہیں۔ رجب طیب اردگان ترکی کے پریزیڈنٹ خود اپنی طرف سے یہ چیز انہوں نے نہیں وہ کیے، یہ اللہ کے فرمان سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی رضا سے یہ چیز بھی ہے۔ اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں الٹا سکتی نہ پلٹا سکتی ہے، کسی کی اوقات نہیں ہے۔ بولنے کو تو بہت کچھ بولتے ہیں، ہونے کو تو بہت کچھ ہوتا ہے، کرنے کو تو بہت کچھ کرتے ہیں، چاہنے کو بہت کچھ چاہتے ہیں، لیکن کرنا نہیں کرنا اللہ رب العزت کے ہاتھ ہے۔ جب وہ چاہتے ہیں تو میں بتایا آپ لوگوں کو 1 سیکنڈ کے اندر کائنات پلٹ جاتی ہے میرے بھائی، یہ چیز مان کے چلو۔ نا امید ہونا یا نا امیدی کفر ہے اپنے پاس، یہ چیز آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ اللہ جب چاہتے ہیں تو جو چاہے کرتے ہیں، بس اللہ کو گڑ گڑا کے دعائیں کرو، اس اللہ رب العزت و پاک پروردگار کو منائے رکھو۔ ہر چیز میں آپ کو کامیابی یقینی ہے، ہر چیز میں کامیابی یقینی ہے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ تعالی۔ وہ چیزیں کب حاصل ہوں گے؟ جب آپ 5 ٹائم کے نمازی بن جائیں گے، 5 ٹائم کے نماز پڑھیں گے، گھر میں تلاوتیں ہوں گے، گھر میں ہم اپنے ماں بہنیں بیٹیاں بیوی سب کو نماز کے لیے، اپنی اولادوں کو نماز کی عادت ڈالیں گے، نماز کی توفیق دیں گے، نماز کی ہدایت دیں گے، تو ہر چیز میں کامیابی یقینی ہے۔ اور قرآن کی تلاوت کرتے رہو، قرآن پاک کو بند مت رکھو۔ دیکھو اللہ رب العزت ہم سے راضی رہے تو دنیا کی ہر خوشی ہم کو حاصل ہوگی، ساری دنیا ہماری مٹھی میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم جو چیز چاہیں گے وہ چیز حاصل ہوگی۔ وہ کب ہوگی؟ جب اللہ ہمارا راضی ہے۔ ہم نے اللہ کو ناراض کیا تھا، اس لیے اتنے سال ہم نے یہ تکلیف اٹھائی، نہ تو کسی کی کوئی اوقات یا کسی کی کوئی جرت نہیں ہو سکتی میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جو ہم کو خون کے آنسو رلائے۔ ہم نے روتے رہے، چیختے رہے، تڑپتے رہے۔ آج کیا ہوا؟ کتنی آرام سے کام چل رہا ہے،
کتنا. اور جو آج جو ہجوم جو چاہے گودی میڈیا کا رہو یا وہ کچھ سوامیوں کا رہو جو گندگی برپا کر رہے ہیں, جو نیچ باتیں کر رہے ہیں, کرنے دو ان کو, حاصل کچھ ہونے والا نہیں ہے, انہوں لا کرنے دو. اور آپ لوگوں کو بتا دیا میں نے, جو وہ لوگ ٹینے لگائے ہیں, ٹینے صرف اور صرف حفاظت کے لیے لگائے گئے ہیں. وہ جب یہ لوگوں کا تیار ہو جائے گا, جب یہ لوگوں کا اوپن ہو جائے گا 2024 میں, تو یہ اپنے آپ ٹینے ہٹ جائیں گے ادھر سے, اور اس سے پہلے یہ ہم کو یہ جو زمین دے دیں گے. لیکن وہ لوگ ابھی ایک شرائط رکھے ہیں, ان کے شرائط یہ ہے جب تک وہ چیز اوپن نہیں ہو جائے گی ان کی, جب تک ہم کام نہیں کرنا کہتے, کام یعنی بابری مسجد کا اسٹارٹ نہیں کر سکتے. اب ان کے کیا ہے, یہ الیکشنوں کے مد نظر ان بھکتوں کو خوش کرنے کے لیے نئی نئی چیزیں, نئی نئی باتیں ان کے یہ پیدا ہوتے. یہ اس سے ہم کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے, یہ ہم کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. جبکہ آپ لوگوں کو پتا ہے یہ 1.5 سے 2 کلومیٹر دور کے فاصلے پہ ہے. یہ کام اسٹارٹ بھی کرے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا ہے, لیکن پھر بھی ان کو فکر کیا ستاتی ہے, ان سے پہلے ہماری بابری مسجد کہیں تیار نہ ہو جائے, بابری مسجد اس سے پہلے تیار نہ ہو جائے, اور حی علی الصلاح کی گونج ان کے کانوں تک چلی نہ جائے. یہ ان کو برداشت نہیں ہو سکتا, اس لیے انہوں نے یہ بات کو آج وہاں پہ رکھا ہے. لیکن یہ بات چلنے والی نہیں ہے, یہ بات نہ OIC مانے گا, نہ GCC مانے گا, نہ انٹرنیشنل کورٹ مانے گا. ان کا کام ہے زمین حوالے جو ٹائم دیے ہیں, جو ٹائم لیے ہیں, وہ ٹائم پہ دے دینا ہے. اس کے بعد کام کس طریقے سے چلے گا, کام کب چلے گا, کب تعمیر ہوگی, یہ ان کا کام نہیں ہے. انہوں بہت کچھ بولتے, انہوں تو بول رہے کہ بنانے نہیں, انہوں تو بول رہے ہیں کہ جو ہے سو یہ مسجد بننے نہیں چاہیے, انہوں تو بول رہے ہیں کہ زمینی مت دو. ان کا بہت کچھ کہنا ہے بھائی. ان کے کہنے سے اگرچہ ہم ہماری انرجی ویسٹ کر لیے, ہمارے کانوں کو درد کر لیے, تو ہم اچھے خبریں کہاں سے سنیں گے. بہرحال آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میں, ان چیزوں پہ, ان باتوں پہ توجہ مت دو. اور ایک جو نکل کے جو بیچ میں آیا وہ آسام کا کٹلا, نہیں دے رہا انہیں. ابھی سنیاسی کا منہ بند ہوگا, جوکر کا منہ بند ہوگا, بندر کی نسل کا منہ بند ہوگا. اب انہیں ٹھہر کے انہیں وہاں پہ غیر ضروری بیانات دے رہا, غیر ضروری باتیں کر رہا. وہ کیا ہے, ان کو پبلک میں اور سرخیوں میں رہنے کی عادت ہے, کیونکہ انہوں کام تو کچھ کرتے نہیں. انہوں کام اگر سے کرے رہتے تو انہوں اپنے آپ سرخیوں میں رہتے, ان کو عوام بھی چاہتی, پبلک بھی چاہتی, اور دعائیں بھی ملتے. لیکن انہوں کوئی کام تو کرتے نہیں سوائے دیش کو برباد کرنے کے علاوہ, دیش واسیوں کو تکلیفیں دینے کے علاوہ, غلط قوانین لانے کے علاوہ, دلوں سے کھیلنے کے علاوہ, زہریلے باتیں کرنے کے علاوہ, زہر پھیلانے کے علاوہ ان کے پاس دوسرا کام نہیں رہتا, ان کے پاس دوسرا کام نہیں رہتا. لیکن رب رکھا, اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. جو کہتے ہیں نا, نا امیدی کفر ہے, نا امیدی کفر ہے. نا امید مت ہو, مایوس مت ہو, وہ اللہ سے دعا کرتے رہو. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اس پہ یقین رکھو, خدا پہ یقین رکھو, اللہ پہ یقین رکھو. ہر چیز بآسانی, بڑی آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے. اس لیے انہوں جو کرتے کر لیں دو, جو بول لیتے بول لیں دو. اور وہاں پہ 10, 15, 20, 50 نہیں, اگرچہ 2 لاکھ جنے بھی جمع ہوئے تو اپنے کو فرق پڑنے والا نہیں ہے. اس لیے آپ لوگ ان چیزوں پہ توجہ دینا چھوڑ دو. اس کے اوپر پریشان ہو کے آپ لوگ وہ فوٹوز میرے کو بھیج رہے ہیں, وہ ویڈیوز نکال کے میرے کو بھیج رہے ہیں, کائے کے لیے بھیج رہے ہیں. میرے کو ہر چیز کا پتہ رہتا ہے, میرے کو معلوم رہتا ہے میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں. میرے کو وہ آپ لوگ بھیجنے کی یا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے کو پتہ ہے
یہ بہت اڑچنے آنے والے ہیں، بہت اڑچنے آنے والے ہیں۔ یہ اڑچنے کب نہیں آئیں گے؟ جب آپ لوگ اللہ سے رجوع ہو کر اللہ سے دعا کریں گے، گڑ گڑا کے اللہ کو راضی رکھیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، تو ہر چیز میں ہماری فتح یقینی ہے۔ جس طریقے سے اب مل رہی ہے اسی طریقے سے ملے گی، اور اس سے اچھی طریقے سے ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، بہرحال 100 باتوں کی ایک بات، وہ جماوڑا میرے کو معلوم ہے، آپ لوگ بھیجنے سے پہلے ہی میرے کو پتہ چل چکا تھا، اور میں دیکھ لیا تھا۔ دیکھنے کے 3-3.5 گھنٹے کے بعد آپ لوگوں نے بھی بھیجا، چلو اچھا کرے بھیجے جو بھیجے، لیکن فکر مت کرو، اب ازاں ہو رہی، اللہ شاہد ہے، فکر مت کرو، انشاءاللہ ہر چیز بہتر ہوگی۔ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھے، نمازوں کی پابندی کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھے۔ السلام علیکم۔